ڈوسٹویفسکی کے ناول دا انسلٹڈ اینڈ دا ہیوملیٹڈ کا ترجمہ ذلتوں کے مارے لوگ سے باب۔ سورج کی کرن اب ڈوب چکی تھی، ہوا میں ٹھیر بڑھتی جا رہی تھی اور اس نے میری ناک کو محسوسنا شروع کر دیا۔ دھندل کا گہرا ہو گیا، دکانوں کی بتیاں روشن ہو گئیں۔ جب میں مٹھائی فروش کی دکان کے پاس پہنچا تو اچانک میرے قدم وہیں گڑ گئے اور سڑک کے اس پار میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ گویا مجھ پر یہ وہم طاری ہو گیا کہ ہو نہ ہو کوئی غیر معمولی واقعہ اس وقت مجھے پیش آنے والا ہے، اور ٹھیک اسی لمحے مجھے سڑک کے اس پار ایک شخص نظر آیا۔ بوڑھا آدمی اپنے کتے کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ناگوار سنسنی سی مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئی۔ خود میں طے نہیں کر سکا کہ یہ کس طرح کی سنسنی ہے۔ میں کوئی صوفی آدمی نہیں ہوں، پیش اندیشگی اور الہام کا بھی قریب قائل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود غالباً اور لوگوں کی طرح مجھے بھی زندگی کے کئی ایسے تجربے ہوئے ہیں جن کی کوئی تہجی نہیں کی جا سکتی۔ اب مثال کے طور پہ اسی بوڑھے کو لے لیجئے۔ بھلا ایسے کیوں ہوا کہ عین اس لمحے جب اس پر میری نظر پڑی فوراً یہ خیال دل میں آیا کہ آج شام کو مجھے کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس وقت میں بیمار تھا، اور جب آدمی بیمار ہو تو اس وقت کے وہم و تصور قریب ہمیشہ ہی کچے ہوتے ہیں۔ بڑے میاں فٹ پاتھ پر لکڑی ٹیکتے مٹھائی فروش کی دکان کے پاس پہنچے۔ وہ اس قدر دھیرے دھیرے کمزور قدموں سے چل رہے تھے اور زمین پر ٹانگیں ایسی اکڑی رکھ رہے تھے جیسے ٹانگیں نہیں ڈنڈے ہیں۔ میں نے اپنی عمر میں کبھی ایسا عجیب اور اس درجہ بے ڈھنگ کی شکل و صورت کا آدمی نہیں دیکھا، اور پہلے بھی جب کبھی مٹھائی والے کی دکان پر اس سے میری ملاقات ہوئی ہمیشہ ایک تکلیف دہ اثر میرے دل و دماغ پر پڑا۔ دراز قد، جھکی کمر، مردنی چھایا چہرہ جس پر 80 برس کی چھاپ لگی ہوئی تھی، پرانا اوور کوٹ سیونیوں پر سے نکلا ہوا تھا، 20 برس کا پرانا مڑا توڑا گول ہیٹ جو سر پر مڑا رہتا تھا، اور گنجے سر کو جس پر بالوں کی صرف ایک لٹ تھی اور وہ بھی سفید، اس کے سر کو ڈھکے ہوئے تھی۔ پھر اس وضع قطع پر بڑے میاں کا ہلنا جلنا جو معلوم ہوتا کہ ان کے ارادے سے نہیں بلکہ بے اختیار سرزد ہوتا ہے، جیسے سپرنگ لگے ہوں۔ یہ سب چیزیں مل ملا کر ایسے تھیں کہ ممکن نہ تھا جو کوئی شخص ان سے پہلی بار ملے اور یہ سب اسے کھٹکے نہ۔ واقعی اس وقت بوڑھے سے ملنا ایک عجیب سی بات تھی، جو عمر طبعی سے زیادہ جی رہا تھا، بالکل یک و تنہا، بے یار و مددگار، جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا تک نہ تھا۔ علاوہ بری ایسا دیوانہ معلوم ہوتا تھا جو اپنے نگہبانوں سے بچ کر نکل بھاگا ہو۔ ایک اور چیز جو مجھے عجیب لگتی تھی وہ تھا اس کا غیر معمولی سوکھا پن۔ بدن پر گوشت نام کی چیز نہیں تھی، دیکھنے سے لگتا تھا ہڈیوں پر بس چمڑی منڈ دی گئی ہے۔ اس کی بڑی مگر بجھی آنکھیں جو نیلے حلقوں میں گویا جڑی ہوئی تھیں ہمیشہ سامنے گڑی رہتی تھیں، اپنی جگہ سے ہلتی جلتی بھی نہیں تھیں اور نہ کچھ دیکھتی تھیں۔ مجھے اس کا پکا یقین ہے۔ ایسے ہی جب وہ آپ کو دیکھتا تھا تو اس کی بالکل ناک کی سیدھ میں آپ کی طرف بڑھتا تھا جیسے سامنے کی سب جگہ خالی پڑی ہو۔ کئی بار یہ بات میں دیکھ چکا تھا۔ ملر مٹھائی والے کی دکان پر آنا جانا شروع کی اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ کتا ہمیشہ اس کے ساتھ لگا ہوتا تھا۔ کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ یہ شخص آتا کہاں سے ہے، نہ تو ملر کے گاہکوں میں سے کسی نے کبھی اس سے بات چیت کرنے کی جرت کی اور نہ اس نے ان میں سے کسی کو مخاطب کیا۔ آخر یہ شخص خود کو یہاں اس دکان تک گھسیٹتا کیوں ہے؟ اس کا یہاں کیا کام؟ سڑک کے اس پار کھڑے کھڑے میں نے جی میں سوچا، ابھی تک میری نظر اس شخص پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کیسے جھنجھلاہٹ اور چڑ سی ہوئی جو اس وقت غالباً بیماری اور تھکن کا نتیجہ ہوگی۔ اور پھر میں اس تعجب میں پڑا رہا، یہ شخص آخر کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس کے دماغ میں کیسے کیسے خیال آتے ہوں گے؟ کیا یہ اب اس قابل رہ گیا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سوچ سکے؟ اس کے چہرے پر ایسی مردنی چھائی ہوئی ہے کہ کوئی کیفیت اس پر جھلکتی ہی نہیں۔ اس نے یہ بیہودہ سا کتا کہاں سے پکڑ لیا جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا، جیسے اس کتے سے مل کر اس کا پورا وجود تیار ہوا ہے اور اسے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کتا بھی بالکل مالک کی طرح ہے۔ یہ کمبخت کتا بھی کوئی 80 برس کا ہوگا، ہاں یقینی، اس سے کیا کم ہوگا۔
اول تو یہی کہ کتا دیکھنے میں دوسرے تمام کتوں سے کہیں زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے۔ جب پہلی بار میں نے اس کتے کو دیکھا تو نہ جانے کیوں خیال یہی آیا کہ ہو نہ ہو یہ کتا دوسرے کتوں جیسا نہیں ہو سکتا، سب سے نرالا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات عجیب اور افسانوی ضرور ہے، کوئی بڑی پراسرار بات۔ ہو سکتا ہے کہ اس کتے کے بھیس میں کوئی خبیث روح ہو، اس کی قسمت کسی خاص پراسرار اور انجانے بندھن سے اپنے مالک کی قسمت سے وابستہ ہو گئی ہو۔ اگر آپ کتے کو دیکھتے تو آپ بھی اس رائے سے اتفاق کرتے۔ اس غریب نے پچھلی بار جب کھانا کھایا تھا تو اس کو 20 برس تو گزر ہی چکے ہوں گے۔ کتا کیا تھا، بالکل ڈھانچہ تھا، بلکہ اس بات کا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ قطعی اپنے مالک سے مشابہ تھا۔ اس کے جسم کے قریب قریب سارے ہی بال جھڑ چکے تھے اور بے بال دم ٹانگوں کے بیچ میں ایسے لٹکی ہوتی جیسے دم نہیں کوئی ڈنڈی ہے۔ اس کے لمبے لمبے کانوں والا سر آگے کی طرف بھدے طریقے سے لٹکا ہوا تھا۔ میں نے ساری عمر میں ایک بھی ایسا گھناؤنا کتا نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ دونوں سڑک پر چلتے تو اس طرح چلتے کہ آگے آگے مالک، پیچھے پیچھے کتا۔ تو کتے کی ناک مالک کے کوٹ کے دامن سے ایسے لگی رہتی جیسے گوند سے چپکا دی گئی ہو۔ ان دونوں کی چال اور ان کا حلیہ گویا ہر قدم پر پکارتا تھا، نہیں ہے ضعیفی سے اب کوئی چارہ، بڑھاپے نے گھیرا ہے پروردگار۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک بار سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ بڑے میاں اور ان کا کتا دونوں قصے کہانیوں والی بات تصویر کتاب سے نکل پڑے ہیں اور ہماری دنیا میں اس کتاب کے چلتے پھرتے اشتہار کی طرح ٹہلتے پھر رہے ہیں۔ میں نے سڑک پار کی اور ملر کی دکان میں بڑے میاں کے پیچھے پیچھے لگ گیا۔ دکان کے اندر پہنچ کر بڑے میاں کی حرکتیں نہایت عجیب ہوتی تھیں، اور ملر کا ادھر چند دنوں سے یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ اس ناخواندہ مہمان کو داخل ہوتے دیکھ کر برا سا منہ بناتا۔ اول تو یہی کہ یہ انوکھا آنے والا کبھی کسی چیز کا آرڈر نہ دیتا تھا، ہر دفعہ سیدھا آتش دان کے پاس کونے میں چلا جاتا اور وہاں کسی کرسی پر بیٹھ جاتا۔ اگر آتش دان کے پاس کرسی پہلے سے گھری ہوتی تو اس کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی کے سامنے ہکا بکا کھڑا تکتا رہتا اور پھر وہاں سے مڑ کر ایسا جیسے کسی فکر میں الجھا ہو کھڑکی کے پاس دوسرے کونے کی طرف بڑھ جاتا، وہاں کوئی کرسی چن کر آہستہ آہستہ اس پر بیٹھ جاتا، اپنا ہیٹ اتارتا، اسے پہلو میں زمین پر رکھ دیتا اور ہیٹ کے برابر اپنی چھڑی ٹکا دیتا۔ اس کے بعد کرسی سے پیٹھ لگا کر پھیل جاتا اور 3-4 گھنٹے اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھا رہتا۔ کبھی کوئی اخبار اٹھاتا، نہ منہ سے ایک حرف کی آواز نکالتی، بس بیٹھا ہے اور کھلے ہوئے دیدوں سے اسی طرح خالی خالی ٹک ٹکی لگائے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ ہر دیکھنے والا سمجھے کہ اس آدمی کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے نہ وہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے۔ کتا بھی اسی جگہ 2-3 چکر کاٹنے کے بعد مالک کے جوتوں میں ناک ڈال کر اداس سا پڑ جاتا، لمبا سا سانس کھینچتا اور فرش پر دراز ہو جاتا۔ ساری شام یہ بھی یوں ہی پڑے پڑے گزار دیتا تھا جیسے فی الحال دنیا سے سدھار گیا۔ دیکھنے والے کو گمان ہو سکتا تھا کہ یہ دو وجود سارے دن کہیں مرے پڑے رہتے ہیں، جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو ایک دم سے ان میں جان پڑ جاتی ہے تاکہ اٹھیں اور اٹھ کر ملر مٹھائی والے کی دکان تک ٹہلتے ہوئے پہنچیں اور وہاں کوئی پراسرار سا خفیہ فرض ادا کریں۔ اس طرح 3-4 گھنٹے بیٹھنے کے بعد بڑے میاں بالآخر اٹھ کھڑے ہوتے، اپنا ہیٹ اٹھاتے اور جہاں بھی ان کا گھر تھا اس طرف روانہ ہو جاتے۔ کتا بھی ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا، وہ بھی جھکی ہوئی دم اور لٹکتا ہوا سر لیے دھیرے دھیرے مالک کے پیچھے بے اختیار لگ جاتا۔ دکان میں جب تک بڑے میاں بیٹھے رہتے دکان پر آنے والے گاہک ان سے کنی کتراتے، اور تو اور کوئی ان کے پہلو میں بیٹھنے تک کا روادار نہ ہوتا، جیسے بڑے میاں کو دیکھ کر گھن آتی ہو، خود بڑے میاں کی اس بات پر نظر تک نہ پڑتی۔ اس دکان کے اکثر گاہک جرمن تھے۔ یہ لوگ اسی سڑک پر پراسپیکٹ کے ہر طرف سے یہاں جمع ہوتے تھے۔ ان میں بیشتر خود کسی نہ کسی کاروبار کے مالک تھے، یعنی ان میں فٹر، مستری، بیکری والے، رنگریز، ہیٹ اور زین ساز، غرض ٹھیک جرمن معنوں میں ہر قسم کے خاندانی لوگ۔ خود یہ دکان ملر مٹھائی والے کا کاروبار بھی خاندانی طرز پر چلایا جاتا تھا۔ دکان کا مالک بھی اکثر اپنے گاہکوں کی میز پر آ بیٹھتا اور ان کے ساتھ شراب پی لیا کرتا تھا۔ اس گھرانے کے کتے اور بال بچے بھی گھر سے نکل کر گاہکوں کے پاس آ پہنچتے تھے اور گاہک بھی کتوں اور بچوں کو پیار سے تھپکنے لگتے تھے۔
ان سب کی ایک دوسرے سے جان پہچان تھی اور وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ جب مہمان جرمن اخباروں کی ورق گردانی میں مصروف ہوتے تو دکان کے اندرونی مکان کے دروازے سے جرمن گانے کی دھن ایک بوسیدہ پیانو پر بجتی سنائی دیتی۔ یہ دھن مالک کے مکان کی سب سے بڑی بیٹی بجایا کرتی تھی، جس کی سنہری گھنگریالی زلفیں تھیں اور ایسی لگتی تھی جیسے سفید ولایتی چوہیا۔ والس کی اس دھن کو عام طور پر لوگ پسند کرتے تھے۔ میں خود وہاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ میں جایا کرتا تھا تاکہ روسی رسالے جو وہاں آتے تھے پڑھ سکوں۔ جب میں اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بڑے میاں حسب معمول کھڑکی کے پاس ڈٹے ہوئے ہیں اور کتا بھی حسب دستور ان کے قدموں میں پھیلا پڑا ہے۔ میں چپ کا ایک طرف بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں سوال کرنے لگا کہ بھلا یہاں جب کوئی میرا کام نہیں تو آیا کیوں؟ پھر وہ بھی ایسے وقت جب کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے جلدی سے گھر پہنچنا چاہیے اور چائے پلا کر بستر پر دراز ہو جانا چاہیے۔ میں کیا صرف اس لیے آیا ہوں کہ بڑے میاں کو گھورے جاؤں؟ مجھے الجھن ہونے لگی۔ بھلا مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ اور اس نامانوس عجیب سے دردناک جذبے کا خیال آنے لگا جو بڑے میاں کو سڑک پر دیکھ کر مجھ میں پیدا ہوا تھا۔ اور ان سب بے کیف جرمنوں سے بھی مجھے کیا واسطہ؟ یہ کیسا نرالا موڈ ہے، بے سروپا، یہ کیا حرکت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھنجھلاہٹ۔ یہ عیب ادھر کچھ دنوں سے مجھے اپنے اندر نظر آنے لگا تھا۔ اس نئی کیفیت نے خود جینے میں اور جیون کی صاف تصویر نظر کے سامنے رکھنے میں خلل ڈال رکھا تھا۔ ایک بڑے صاحب نظر تبصرہ نگار نے میرے پچھلے ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے اس عیب پر نہایت کڑی نکتہ چینی کی تھی اور بہت جھاڑ بتائی تھی۔ میں نے اگرچہ اسے ذہن کو پاک کرنے کی اور اسے جھٹک دینے کی کوشش کی، تاہم کیا حاصل، میں اب بھی وہاں کا وہیں تھا۔ اور اس دوران میری طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی اور آخر یہ ہوا کہ اس گرم آرام دہ کمرے سے نکل جانے میں ہچکچاہٹ ہونے لگی۔ میں نے فرینکفرٹ شہر سے شائع ہونے والا ایک اخبار اٹھایا اور اس کی ایک دو سطروں پر نظر دوڑائی اور اپنی جگہ اونگھ گیا۔ مجھے یہاں بیٹھے جرمنوں کی ذرا پرواہ نہ ہوئی۔ وہ لوگ اخبار پڑھتے، سگریٹیں پھونکتے اور بیچ بیچ میں گھنٹے آدھ گھنٹے کے وقفوں سے فرینکفرٹ کے اخبار کا کوئی ادھر ادھر کا ٹکڑا یا اس جرمن بزلہ سنج کا کوئی مذاق یا چٹکلا دھیمی آواز میں سنا دیتے جو مسافر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد وہ پھر دگنے قومی غرور کے ساتھ اخبار پڑھنے میں لگ جاتے۔ میں کوئی آدھا گھنٹے غنودگی کے عالم میں رہا، لیکن ایک سخت جھرجھری آئی اور اس نے میری نیند توڑ دی۔ یقینی طور پر اب گھر چل دینا لازمی تھا، مگر اسی لمحے ایک بے آواز سین نے جس کمرے میں پیش آیا مجھے اٹھنے سے روک دیا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی بڑے میاں کرسی پر جمتے تھے وہ اپنے آنکھیں بھی سامنے کسی شے پر جما دیتے تھے اور جب تک بیٹھے رہتے وہاں سے نظر ہٹاتے نہیں تھے۔ کئی بار میرے ساتھ بھی یہی صورت پیش آ چکی تھی۔ میں بھی اس بے سبب اٹل اور اندھی ٹکٹکے کا نشانہ بن چکا تھا۔ اس کی زد میں آ کر ایسی ناگوار بلکہ ناقابل برداشت کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ میں تو عام طور پر جب بھی موقع ملتا اپنی نشست وہاں سے بدل لیتا اور دوسری کرسی پر جا بیٹھتا۔ آج کی شام ایک چھوٹا سا گول مٹول نہایت صاف ستھرا جرمن ان نگاہوں کی زد میں تھا۔ اس جرمن کے کالر خوب کلف لگے اور اکڑے ہوئے تھے اور چہرہ غیر معمولی طور پر سرخ تھا۔ یہ شخص دکان میں حال ہی میں وارد ہوا تھا۔ وہ خود ربگا شہر کا دکاندار تھا اور نام تھا اس کا آدم ایوانش۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ آدم ایوانش اس دکان کے مالک ملر کا بہت بے تکلف دوست تھا، لیکن ابھی تک ان بڑے میاں سے یا دکان میں آنے والے دوسرے اکثر گاہکوں سے واقف نہ تھا۔ مزے سے شراب کی چسکیاں لیتے ہوئے اور ڈور فلیبرز پڑھتے ہوئے اس نے جو ایک دم نگاہ اٹھائی تو دیکھتا کیا ہے کہ بڑے میاں اس پر نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ وہ بھی سارے جرمن شرفا کی طرح بہت زود رنج اور حساس تھا۔ یہ بات اسے عجیب اور توہینآمیز لگی کہ اسے یوں غیر مہذب طریقے سے گھورا جائے۔ اپنے غصے کو ضبط کر کے اس نے بد تہذیب مہمان کی طرف سے منہ پھیر لیا، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا اور اخبار کو چہرے کے سامنے سپر کر لیا۔ لیکن ایک دو منٹ بعد اسے بے چینی ہوئی اور شک و شبے کے ساتھ وہ اخبار کے پیچھے سے پھر جھانکا۔ اب تک وہی مستقل گھورنے والی آنکھیں، وہی بے معنی ٹکٹکی اس پر لگی ہوئی تھی۔ اسے یہی منظر دکھائی دیا تو وہ ابل پڑا۔ اس نے فرض سمجھا کہ خود اپنے وقار کا پاس کرے اور ایسے معقول مجمع کی نظر میں ربگا جیسے عالی شان شہر کی توہین نہ ہونے دے۔ بظاہر
اس وقت بزوم خود وہی ربگا شہر کے وقار کا محافظ تھا۔ برہمی کے انداز میں اس نے اخبار کو میز پر پٹک دیا اور زور سے اس ڈنڈی کو ٹھونکا جس میں اخبار رکھا ہوا تھا۔ اپنی آن بان میں کھول کر، شراب کے نشے میں سرخ ہو کر اور غصے اور توہین میں تپ کر، اس شخص نے اپنی چھوٹی چھوٹی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں اس دق کرنے والے بوڑھے پر جما دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں، یعنی وہ جرمن اور اس کا مقابل بوڑھا، ایک دوسرے کو شدید نگاہ کی مقناطیسی قوت سے زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں منتظر ہیں کہ دیکھیں کون زیر ہوتا ہے اور آنکھیں جھپکا لیتا ہے۔ اخبار والے ڈنڈی کو جس جھٹکے سے پٹکا گیا تھا، اس نے اور آدم ایوانش کی سن کی حرکتوں نے سارے گاہکوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سب نے اپنا اپنا کام دھندہ ایک طرف رکھ دیا اور گھمبیر اور خاموش حیرت کے ساتھ ان دونوں حریفوں کو تکنے لگے۔ منظر نہایت مزاح کا خیز ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس چھوٹے سے لال بھپوکا جنٹل مین کی آنکھوں کی مقناطیسیت بالکل ضائع ہو گئی۔ بڑے میاں ٹس سے مس ہوئے بغیر غصے سے ابلتے ہوئے اس شخص کو جوں کا توں گھورتے رہے، اور ان کو ذرا بھی اس بات کا احساس نہ ہوا کہ وہ عام حیرت و استعجاب کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اسے بے پرواہ گھورتے رہے، جیسے ان کے خیالات زمین پر نہیں بلکہ چاند کی دنیا میں چکر کاٹ رہے ہوں۔ آخرکار آدم ایوانش سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور وہ پھٹ پڑا۔ تم کون ہوتے اس طرح مجھے گھورنے والے؟ وہ جرمن زبان میں نہایت تیز اور زناٹے کی آواز سے گرج کر بولا، لیکن حریف اسی طرح چپ بیٹھا رہا، جیسے اس نے اس سوال کو سمجھا تو کیا سنا تک نہیں تھا۔ آدم ایوانش نے طے کیا کہ روسی زبان میں مخاطب کرے۔ سنتے ہیں ہم تم سے پوچھتا ہے کہ تم ایسا ہم کو کائے کو ٹک ٹکی باندھ کے گھورتا؟ وہ دگنے غصے سے چلایا، ہم کو دربار میں سب جانتا، تم کو ایک دم کوئی نہیں جانتا۔ اس نے دوسرا جملہ کہا اور کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بڑے میاں اس پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جرمنوں میں اس پر فوں فاں ہونے لگی۔ خود مالک مکان ملر اس شور کی طرف متوجہ ہوا اور اس کمرے میں آ گیا۔ جب اسے سارے قصے کا پتہ چلا تو وہ سمجھا کہ بڑے میاں بہرے ہیں۔ وہ ان کے کان کے پاس منہ لے گیا اور پوری قوت سے چلا کر بولا، شولز صاحب آپ سے بولتے ہیں کہ آپ انہیں اس طرح سے گور گور کر نہ دیکھو۔ وہ پورا زور لگا کر چلایا اور اس عجیب بڈھے کا منہ دیکھنے لگا۔ بڑے میاں نے بے اختیار ملر کی طرف دیکھا اور اچانک ان کا وہی چہرہ جس پر اب تک کسی قسم کا کوئی تاثر پیدا نہ ہوا تھا، اس پر کسی وحشت ناک خیال، کسی بے چین ہلچل کے آثار نمودار ہوئے۔ ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ہانپتے کانپتے جھکے کہ ہیٹ اٹھا لیں۔ جلدی جلدی انہوں نے ہیٹ اور چھڑی سنبھالی اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک رحم طلب عاجزانہ مسکراہٹ کے ساتھ جو اس بھک منگے کے چہرے پر پھیل جاتی ہے جسے غلط جگہ بیٹھ جانے کی وجہ سے اٹھا دیا گیا ہو، وہ کمرے سے نکلنے کو کھڑے ہو گیا۔ بیچارے بوڑھے کی اس بے زبان اور اطاعت شعر پھرتی میں کچھ ایسی درد بھری کیفیت تھی کہ اس پر ضرور ترس آ جاتا، دیکھنے والا دل محسوس کر رہ جاتا۔ وہاں کے تمام لوگوں کا رویہ، جن میں خود آدم ایوانش بھی شامل تھا، فوراً بدل گیا۔ یہ بات کھل گئی تھی کہ بڑے میاں کسی شخص کی توہین کرنا تو درکنار، اس بات کا ہر وقت احساس رکھتے تھے کہ ان کو کہیں سے بھی بھک منگے کی طرح نکال بار کیا جا سکتا ہے۔ ملر ایک نرم دل اور دیالو آدمی تھا۔ نہیں، اس نے بڑے میاں کی ہمت افزائی کے لیے ان کے شانوں پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، بیٹھیے، دیکھیے نا، وہ مسٹر شولز تو نہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں گھورو نہیں، سرکار دربار میں نام آبرو والے آدمی ہوئے نا وہ۔ لیکن بیچارہ شاید اس کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بوکھلا گیا تھا اور اپنا رومال فرش سے اٹھانے جھکا۔ رومال کیا تھا؟ نیلے رنگ کا ایک چیتھڑا تھا جو اس کے ہیٹ سے نکل کر زمین پر گر گیا۔ اس نے اپنے کتے کو آواز دینی شروع کی جو ابھی تک فرش پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کتا تھوتنی پنجوں پر ڈالے گہری نیند سو رہا ہے۔ ازروکا، ازروکا، بوڑھے نے اپنی کانپتی ہوئی سن رسیدہ آواز سے دھیرے دھیرے پکارا۔ ازروکا ذرا بھی نہ ہلا۔ ازروکا، ازروکا، بڑے میاں نے دکھی ہو کر چمکارا اور اپنی چھڑی اس کو بھونکی، لیکن کتا اس پر بھی نہیں ہلا۔ چھری بوڑھے کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ گھٹنوں کا بل جھکا، اکڑوں ہوا اور ازورگا کا سر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا۔ بیچارہ ازورگا، وہ مرا پڑا تھا۔
ازورگا چپ چاپ اپنے مالک کے قدموں میں مر گیا۔ بڑھاپے سے مرا ہوگا یا شاید بھوک کے مارے دنیا سے سدھار گیا ہوگا۔ بوڑھے نے اس مردہ کتے کو دم بھر ایسے دیکھا جیسے اس پر بجلی گر پڑی ہو، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ ازورگا واقعی مر گیا۔ پھر وہ آہستہ سے پرانے خدمتگار اور دوست کے پاس دو زانو ہو گیا اور اپنے زرد گال کتے کے مردہ تھوتن سے ملا دیے۔ دم بھر خاموشی چھائی رہی۔ ہم سب متاثر ہو گئے۔ وہ خود بیکلی سے کانپ رہا تھا۔ اسے بھوسا بھروا کر رکھا جا سکتا ہے، رحمت اللہ ملر نے کہنا شروع کیا۔ اسے یہ فکر تھی کہ بوڑھے کو کس طرح دلاسا دے۔ آپ چاہیں تو اسے اچھی طرح بھوسا بھروا کر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ فیودر کارلروش یہ کام بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ بھوسا بھرنے میں فیودر کری کو بہت بڑی مہارت حاصل ہے۔ ملر نے بوڑھے کی چھڑی زمین سے اٹھا کر پکڑاتے ہوئے یہ بات پھر دہرائی۔ ہاں، میں بہت اچھی طرح یہ خدمت انجام دے سکتا ہوں۔ جناب کریگر نے آگے بڑھتے ہوئے بہت خوش اخلاقی سے کہا۔ وہ لمبے قد اور گہرے بدن کا شریف جرمن تھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے اور سرخ تھے اور نوکیلی ناک پر اینک چڑھی ہوئی تھی۔ فیودر کارلروچ ہر قسم کی عمدہ بھرائی کے نہایت ماہر کاریگر ہیں۔ ملر نے اپنے خیالات پر خوش ہو کر جملے کا اضافہ کیا۔ جی ہاں، میں ہر قسم کی اعلیٰ درجے کی بھرائی بھی کر سکتا ہوں۔ جناب کریگر نے ملر کے خیال کی تصدیق کر دی۔ اور میں آپ کے کتے کا یہ کام تو مفت میں کر دوں گا۔ کریگر نے بے غرض خدمت کے ذریعے اپنی بڑائی جتانے کی کوشش کرتے ہوئے اتنا اور کہہ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں، ہم تم کو بھوسا بھرائی کے روپیہ دے گا، آدم وانش نے قریب قریب چیختے ہوئے کہا۔ وہ دگنا سرخ ہو گیا۔ اب جوش میں آ کر فیاضی کا مظاہرہ کرنے کی اس کی باری تھی۔ اپنی سادہ دلی سے وہ سمجھ رہا تھا کہ سانے کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ بوڑھا سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا، جیسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ اس کا سارا بدن پہلے کی طرح بھی تھر تھرا رہا تھا۔ صبر کرو، فرسٹ کلاس برانڈی کا ایک جام پیتے جاؤ، ملر نے زور سے کہا۔ اس نے دیکھا کہ پراسرار مہمان دکان سے نکل جانے کی فکر میں ہے۔ برانڈی کا جام لایا گیا۔ بوڑھے نے غیر ارادی طور پر جام ہاتھوں میں لیا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ گئے اور اس سے پہلے کہ وہ جام کو ہونٹوں تک لے جا سکے آدھی شراب چھلک گئی۔ اس نے گھونٹ پڑے بغیر ہی جام کو تھالی میں رکھ دیا۔ پھر ایک عجیب طرح کی بے ربط مسکراہٹ کے ساتھ بوڑھا وہاں سے تیز تیز مگر ڈگمگاتی چال سے باہر نکل کر ازورگا کو وہیں دکان کے فرش پہ پڑا چھوڑ گیا۔ ہر شخص سکتے میں تھا اور چہمہ گوئیاں سنائی دے رہی تھی۔ افسوس، ہائے کیا دردناک بات ہوئی، جرمن گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے۔ لیکن میں بوڑھے کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ دکان سے چند قدم آگے بڑھ کر دانے ہاتھ پر ایک سایہ دار گلی تھی، تنگ و تاریک اور بڑی بڑی حویلیوں سے گھری ہوئی۔ کسی شے نے میرے کان میں پھونکا کہ بڑے میاں اسی طرف مڑے ہوں گے۔ موڑ سے دوسری طرف عمارت ابھی زیر تعمیر تھی اور اس پر باڑ لگی ہوئی تھی۔ عمارت کے گرد جو باڑ تھی وہ قریب قریب راستے کے بیچ تک پڑی ہوئی تھی اور باڑ کے چاروں طرف پیدل چلنے والوں کے لیے ایک پٹری بنا دی گئی تھی۔ باڑ اور زیر تعمیر عمارت سے جو ایک گھپ اندھیرا کونا سے نکل آیا تھا، اس میں بوڑھا مجھ کو نظر آیا۔ وہ لکڑی کی پٹری کے کنارے بیٹھا تھا اور سر دونوں ہاتھوں سے تھامے تھا۔ کونیاں گھٹنوں پر ٹکا رکھی تھی۔ میں اس کے برابر جا بیٹھا۔ سنیے میری بات، میں نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ اب آپ ازورگا کا غم نہ کیجیے، چلیے میں آپ کو گھر پہنچا دوں، صبر کیجیے، میں بھی گاڑی بلائے لاتا ہوں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ بڑے میاں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کیا جائے۔ گلی میں راہگیروں کا بھی پتہ نہ تھا۔ ایک دم بوڑھے نے میرا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ دم گھٹا جاتا ہے، اس نے گھٹی گھٹی بھرائی ہوئی آواز میں کہا جو بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ دم گھٹا جاتا ہے۔ چلیے آپ کو گھر لے چلوں، میں نے زور سے کہا۔ میں خود اٹھ کھڑا ہوا اور اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولا، آپ کو چائے پینی چاہیے، بستر پر آرام کرنا چاہیے، میں گاڑی لیے لیتا ہوں، ڈاکٹر کو بلا دوں گا، ایک ڈاکٹر سے میری جان پہچان ہے۔ یاد نہیں کہ میں نے اس سے اور کیا کیا کہا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر زمین پر ڈھہ گیا۔
اور اس گھٹی بھرائی ہوئی آواز میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اب میں اور نزدیک جھکا اور اس کے لفظوں پر کان لگا دیے۔ واسیلیفس کی جزیرے میں، بوڑھے نے خرخراتی ہوئی آواز میں کہا، چھٹی سڑک، چھٹی سڑک، سڑک۔ وہ بالکل چپ ہو گیا۔ تو کیا آپ واصف کے جزیرے میں رہتے ہیں؟ تب تو آپ ادھر نہیں مڑے، بائیں طرف مڑنا چاہیے تھا، دائیں طرف نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو ادھر لے جاتا ہوں۔ بوڑھے نے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن وہ ایسے گرا جیسے مردے کا ہاتھ ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالی، اسے چھو کر دیکھا۔ وہ دنیا سے سدھار چکا تھا۔